میرے بھائیوں اگر ایمان کی طاقت آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو کوئی بھی لت اور کوئی بھی عادت چھوٹنے میں دیر نہیں لگتی. اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ رمضان کا مہینہ بالکل سایہ فگر ہونے والا ہے. اب 10-12 دن کا ٹائم ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. آئیے اس آنے والے رمضان کو اپنی زندگی میں ایک بہتر چینجنگ کا مہینہ بنائیں. ہمارے اندر جو بری عادتیں ہیں، کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی گندے کام میں لگا ہوا ہے، کوشش کیجئے کہ آنے والے رمضان میں ہم بری عادتوں کو چھوڑ دیں کا مہینہ اس کو بنائیں. رمضان ہمارے اندر بہت ساری چینجنگ لاتا ہے. اپنے اندر ایک اچھی چینجنگ، ایک اچھا پریورتن، ایک اچھی تبدیلی کا مہینہ رمضان کو بنائیے. مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن نہ تو روپیہ کام کرے گا، نہ پیسہ کام کرے گا، نہ زمین کام کرے گی، نہ جائیداد کام کرے گی. قیامت کے دن کی کرنسی اگر ہوگی تو نیکیاں ہوں گی اور گناہ. نیکی اور گناہ اس دن کرنسی بن جائے گی. جس کا ہم نے حق مارا ہوگا ہماری نیکیاں اس کو دے دیں گے. اور جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں اور پھر کچھ ہزار لوگ باقی رہیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں. میرے پیارے ساتھیوں، اگر آج یہ ڈر اپنے اندر ہم پیدا کریں کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی راز نہیں ہے. دنیا میں ہمارے بہت راز ہوتے ہیں، بہت سارے سیکرٹ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ چھپے ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی سیکرٹ نہیں رہے گا. یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن سارے کے سارے رازوں کا پردہ کھول دیا جائے گا. سارے کے سارے سیکرٹ کھول دیے جائیں گے. تم نے بند کمروں میں جو گناہ کیا ہوگا، تم نے اکیلے میں جو گناہ کیا ہوگا، وہ بھی سامنے آ جائے گا. تم زبان سے اگر جھوٹ بولنا چاہو گے، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم نے کیا کرتوت کی ہے. پیر گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے. موبائل چلانے والوں یہ انگلیاں گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گے تم نے کیا کیا دیکھا، تمہارے کان گواہی دیں گے انہوں نے کیا کیا سنا. حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے گواہی دیں گے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. انسان اپنی چمڑی کو دیکھ کر کہے گا کہ تجھے بولنا کس نے سکھایا، تو کیسے بولنے لگی؟ تو انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے ہم کو زبان دے دی. یہ قیامت ہے. اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. اس دن سچ اور جھوٹ کا پردہ فاش ہوگا. دنیا میں مجرم بچ جاتا ہے رشوت دے کر کے، جج کو خرید کر کے، وکیلوں کو خرید کر کے، لیکن قیامت کے دن مجرم بچ نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا قرآن کے 29ویں پارے میں یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی عمل اللہ سے چھپ نہیں سکتا. کوئی بھی عمل چھپ نہیں سکتا، تم چھپا نہیں سکتے اللہ کی بارگاہ میں. دنیا میں سب سے خطرناک ترازو مانا جاتا ہے سونار کا ترازو. ہماری عورتیں جو ناک کی نتھیاں پہنتی ہیں، جو کان کے اندر بالی پہنتی ہیں، بڑے معمولی وزن کی ہوتی ہے. سونار کے ترازو پر اس کو رکھ کر کے سونار بتا دیتا ہے اس کا وزن بتا. وہ 1 گرام کی بھی نہیں ہوتی، وہ 1 گرام سے بھی کم، آدھا گرام یا 1.25 گرام یا ٹکڑا گرام ہوتی ہے، وہ بھی بتا دیتا ہے ترازو سونار. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک ترازو رکھے گا، جس ترازو کے اوپر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا. وہ ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ.
اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا اس ترازو پر سامنے آ جائے گا. ذرہ برابر تمہاری کوئی نیکی برباد نہیں ہوگی, ذرہ برابر تمہارا کوئی گناہ برباد نہیں ہوگا. جانتے ہو آج بڑے بڑے اسٹیشنوں پر کیمرے لگے, ایئرپورٹ کے اوپر کیمرہ, بڑی بڑی دکانوں میں کیمرہ. یہ کیمرے کیوں لگے ہوتے ہیں؟ یہ کیمرے ان کو کہا جاتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ, ان کو کہا جاتا ہے سیکیورٹی کیمرہ. کیمرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے. اگر چور آیا اور چوری کر کے بھاگنے لگا تو کیمرہ اس کو ریکارڈ کر دے گا کہ کس نے چوری کی. میرے پیارے ساتھیوں, یہ انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے آج چوری سے بچا رہے ہیں. انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے لگے ہیں تو چور چوری سے ڈر رہا ہے, زناکار زنا سے ڈر رہا ہے, بلاತ್ಕಾರಿ بلاತ್کار سے ڈر رہا ہے, لڑکیوں کو چھیڑنے والا چھیڑنے سے ڈر رہا ہے. انسان کے بنائے ہوئے کیمرے کا اتنا ڈر ہے, ذرا سوچو اللہ کا کیمرہ تو 24 گھنٹے چل رہا ہے, اللہ کا کیمرہ تو سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے, اور اللہ کا کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے. انسان کا کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے, خراب بھی ہو سکتا ہے, اس کا سسٹم فیل بھی ہو سکتا ہے, مگر اللہ کا جو کیمرے کا سسٹم ہے وہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو ریکارڈ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے. تمہارے ایک ایک عمل کو وہ ریکارڈ کر رہے ہیں, تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو وہ لکھ رہے ہیں. عمل تو چھوڑ دو, میری ماں بہنوں تم جلسے میں آئی ہو, تقریر ہو رہی ہے, تم پنڈال کے نیچے بیٹھ کر کے اپنی دیورانی جٹھانی کی غیبت کر رہی ہو, ساس بہو کی غیبت کر رہی ہے, بہو ساس کی غیبت کر رہی ہے, نند بھابھی کی شکایت کر رہی ہے. تم نے زبان سے جو غیبتیں کی ہوگی, تم نے جو چغلیاں کی ہوگی, تم نے جو گالی بکی ہوگی, تم نے جو گندی باتیں نکالی ہوگی, اللہ کے یہاں وہ بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میرے بندو تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ ریکارڈ کیے جائیں, اور قیامت کے دن ہماری زندگی بھر کی وہ ریکارڈنگ ہمارے سامنے لائی جائے. ذرا تصور کرو میرے بھائیوں, دنیا میں ہم نے بہت سارے ایسے گناہ کیے جو ہم کو پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے, ہماری ماں کو بھی نہیں معلوم, ہمارے باپ کو نہیں معلوم, ہمارے بھائی کو نہیں معلوم, ہمارے پڑوسیوں کو نہیں معلوم. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے گناہوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ ان کی عزت کرنا بند کر دیں. ان کی عزت پر اللہ نے پردہ ڈال کے رکھا ہے, ان کے گناہوں کو اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہے, مگر قیامت کے دن ہمارے چھپے ہوئے گناہ بھی سامنے آ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے قرآن کے 15ویں پارے میں سورہ کہف کے اندر, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. قیامت کے دن تمہارے نام اعمال رکھے جائیں گے, تمہاری زندگی بھر کا کچا چٹھا رکھا جائے گا, تو جو مجرم لوگ ہوں گے, جو بدکار لوگ ہوں گے, جو گنہگار لوگ ہوں گے, جو حرام کام کرنے والے لوگ ہوں گے, جو ناجائز کام کرنے والے لوگ ہوں گے, وہ ڈرے ہوئے ہوں گے, ڈرے ہوں گے, سہمے ہوں گے, اور کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, ہائے ہماری بربادی, یہ کیسی کتاب ہے, اس کتاب نے تو کچھ نہیں چھوڑا, اس میں تو سب کچھ لکھا. میرے بھائیوں, جب تک اس دن کا ڈر ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا, تب تک یقین رکھیے سماج سے برائیاں نہیں ختم ہو سکتی, کرپشن نہیں ختم ہو سکتا, چوری نہیں ختم ہو سکتی. آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے, کیوں بھائی, کیوں نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کتنی بڑی تعداد آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے جسے 5 ٹائم کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حی علی الصلاۃ کی آواز آتی رہتی ہے, اسے کوئی فکر نہیں ہے, وہ بازار میں لگا ہوا ہے, کاروبار میں لگا ہوا ہے. میرے بھائیوں, کیا نماز آپ کے کاروبار پر اثر ڈالے گی؟ کیا نماز آپ کی دکان پر اثر ڈالے گی؟ نہیں. آپ نماز بھی پڑھیے, کاروبار بھی کیجئے, آپ نماز بھی پڑھیے, دکان بھی سنبھالیے, اللہ کا وعدہ ہے اللہ آپ کے مال میں اور برکت دے گا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب نماز کا ٹائم آتا ہے وہ سارا کاروبار بند کر دیتے ہیں. ابھی سیریا کے زلزلے میں
ایک 6 یا 7 سال کی بچی جب 3 دن کے بعد زندہ بچ کر کے نکلتی ہے اور ہوش میں آتی ہے تو پہلا جملہ اس کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ کم من صلاۃ ضیعتها، میں نے کتنے ٹائم کی نمازوں کو چھوڑا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کتنی قیمتی چیز چھوڑ رہے ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو نشے کے عادی ہیں، نشہ کر رہے ہیں، اور ان سے جب کہو کہ اس نشے کو چھوڑ دو کہتے ہیں مولوی صاحب لت لگ گئی، شیخ صاحب عادت لگ گئی۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی عادتیں اگر آپ کا ارادہ پکا ہو جائے، آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے تو عادتیں چھڑائی جا سکتی ہیں۔ نبی کے صحابہ کے دور میں بھی شراب کی لت لگی تھی، شراب کی عادت تھی لوگوں کو، دسترخوان پر شراب رکھا جاتا تھا، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی صحابہ نے اپنے اپنے گھر سے شراب کے برتن نکال کے توڑ کے پھینک دیے۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان کی طاقت آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو کوئی بھی لت اور کوئی بھی عادت چھوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ رمضان کا مہینہ بالکل سایہ فگر ہونے والا ہے۔ اب 10-12 دن کا ٹائم ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آئیے اس آنے والے رمضان کو اپنی زندگی میں ایک بہتر چینجنگ کا مہینہ بنا۔ ہمارے اندر جو بری عادتیں ہیں، کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی گندے کام میں لگا ہوا ہے، کوشش کیجئے کہ آنے والے رمضان میں ہم بری عادتوں کو چھوڑ دیں کہ کا مہینہ اس کو بنا۔ رمضان ہمارے اندر بہت ساری چینجنگ لاتا ہے، اپنے اندر ایک اچھی چینجنگ، ایک اچھا پریورتن، ایک اچھی تبدیلی کا مہینہ رمضان کو بنائیے۔ بڑے مختصر سے اپنے چند باتیں میں نے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے لیے جو لوگ تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کے تعاون کو اللہ قبول فرمائے، اور جو لوگ ابھی تک پیچھے رہ گئے ہیں اللہ ان کو بھی توفیق دے، آگے بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الجزا، شکر اللہ۔